اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے حق کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا۔ ہر شخص کامیابی کا اپنا ایک تصور رکھتا ہے۔ کسی کے ہاں یہ کامیابی ہے کہ کاروبار اچھا چل پڑا، تب وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عہدہ اچھا مل گیا سو میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے خوبصورت بیوی مل گئی تو میرا مقصد پورا ہوا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے اچھا مکان مل گیا سو میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد مل گئی تب میں کامیاب ہو گیا۔ ہر شخص نے اپنی زندگی میں کامیابی کا ایک تصور قائم کر رکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، اس سے لوگ ہمیشہ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں اور اپنے ہی تصوراتی زندگی کے اندر جیتے چلے جاتے ہیں، اور صرف جیتے ہی نہیں روتے بھی چلے جاتے ہیں۔ کامیاب اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے بھی روتے ہیں، اس کامیابی کو نہ پا کر بھی روتے ہیں اور اس کامیابی کو نہ پا کر بھی روتے ہیں۔ رونا زندگی سے کسی بھی صورت کم از کم میں نے ختم ہوتے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تب وہ جانتا ہے کہ کامیابی انسان کے لیے کیا ہے اور ناکامی انسان کے لیے کیا ہے۔ ناکامی اور کامیابی کا جو تصور ہمارا ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا کی دولت پا کر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ پا کر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اچھا کاروبار کر کے بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور غربت میں بھی کامیابی کو چھو سکتا ہے۔ ایک شخص عہدہ پا کر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور عہدہ نہ پا کر بھی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ ان چیزوں کا کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عہدے پر بٹھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے عہدے کو چھین لیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کا رزق فراخ کر دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ملے جلے عطا فرماتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے۔ نہ بیٹے نہ بیٹیاں زندگی دونوں کے بنا گزر جائے۔
یہ تو اس کی مرضی پر ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن کامیابی میں آپ کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوگا۔ کامیابی آپ کے چاہے بغیر نہیں ملنے والی، کامیابی کچھ اور ہے، اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے، اور وہی صورت جو ہماری چل رہی تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ لوگوں یاد رکھو، اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے درست راستے کو چن لیا کہ جو راستہ تمہارے رب نے تمہارے لیے چنا ہے، تم نے اس چناؤ میں رب سے دوسرا راستہ اختیار نہ کیا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ تم دیکھ لو، یہی دنیا تھی جس میں فرعون بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ ہو کر بھی کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ اور بلال غلام تھا، لیکن وہ غلام ہو کر بھی کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ ابو لہب حسین تھا، خوبصورتی والا تھا، وہ خوبصورتی والا ہو کے بھی ناکام ہو گیا۔ اور بلال کالا تھا، لیکن کالا ہو کر بھی کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے کیا لینا دینا؟ ابو جہل اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، قریش خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن اعلیٰ خاندان والا ہو کر بھی ناکام ہو گیا۔ اور بلال حبشی جس کے خاندان کا بھی کسی کو علم نہ ہوگا، وہ رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ ان چیزوں کا کیا لینا دینا ہے ناکامی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ؟ جب ہم جوڑتے ہیں ان چیزوں کو کامیابی سے اور ناکامی سے، تب ہم ناکام رہتے ہیں۔ ان کو جوڑنا چھوڑیں۔ یہ جو آپ لوگ حساب کتاب لگاتے ہیں، اس حساب کتاب کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رب کا نظام اپنا ہے، اس کی سوچ اپنی ہے، اس کا انداز اپنا ہے۔ تب فرمایا کہ اس کے پیچھے چلو، تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہم بڑا کچھ جانتے ہیں، ہم بڑے سمجھدار، ہم بڑے عقل والے، ہم سے بڑا سمجھدار دنیا میں کون ہے، ہم سے بڑا عقل مند دنیا میں کون ہے، ہم سے زیادہ سیاںا دنیا میں کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے سیانے تم بنو، لیکن سیانے تب بنو گے جب وہ کہو گے جو رب کہتا ہے۔ فرمایا دوسرے پارے کے اندر کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ چیز بڑی خوبصورت ہے، تم اس کو پسند کرتے ہو، تم اس سے محبت کرتے ہو، وہو شر لکم، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بری ہوتی۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات کرینے کے آس ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میرے لیے، یہ میرے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے گھر والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ میری تجارت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے عزت اور وقار کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا، تم ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کو رکھا ہوا ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ لوگوں ایک بات ذہن کے اندر رکھ لو، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، پتہ سارے کا سارا کس کو ہے؟ سے اللہ کو۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ اپنے آپ کو انسان جب کسی عہدے پر بٹھا لے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، تب اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ابو جہل کا اگر ابو لہب کا جو بیڑا غرق ہوا نا، وہ بھی کسی وجہ سے ہوا، کسی وجہ سے۔ میں سردار، ارے ساری دنیا ہم سے فیصلے کرواتی ہے، ساری دنیا ہمارے پاس پریا لے کر آتی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ کل کا نوجوان ہمارے ہاتھوں میں پلا اور کہتا ہے میری بات مانو، ہم اس کی کیوں مانیں؟ ارے لوگوں کی پریا ہم نہ بیڑیں، لوگوں کے فیصلے ہم کریں، لوگ فیصلے ہم سے کروائیں، اور ہم فیصلہ کروانے اس کے پاس جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، یہ تو ہماری آن کے خلاف ہے، یہ ہماری انا کے خلاف ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ لیکن فرمایا نہیں، اگر انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیا۔ فرمایا نہیں مانتے تو نہ مانو، تم اپنی آکڑ میں رہو۔ فرمایا ایسا مت کرو، اللہ جانتا ہے، اس بات کا ایمان پیدا کر لو دل میں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو تمہارا رب تم سے کہتا ہے نا اس کام کو کرو، تو پھر تم دیکھو گے تمہاری زندگی خوبصورت گزرنے لگے، غربت میں بھی خوبصورت زندگی، بیماری میں بھی خوبصورت زندگی، ہر حال میں
خوبصورت زندگی وہ نہیں ہے جو عارضی ہو، ابھی لمحہ کی خوشی ابھی لمحہ میں ختم۔ خوشی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور وہ ہمیشہ کی خوشی تبھی مل سکتی ہے جب انسان اپنی مرضی، اپنی انا، اپنا خیال، اپنا تصور، اپنی فکر سب کو چھوڑ کر کہے اے اللہ جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ وعامل الصالحات کا مطلب یہی ہے، اللہ کو اگر ماننا ہے تو اللہ کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے۔ یہ فرق یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کی بھی نہیں مانتے اور ولیوں کی بھی نہیں مانتے۔ کو مانتے ہیں، کی نہیں مانتے۔ جس دن یہ کو ماننے سے کی ماننے کی طرف آ گئے نا تو آپ یقین کریں زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، دکھ سکھ میں بدلنے لگیں گے، پریشانی راحت میں بدلنے لگے گی، بے سکونی سکون میں بدلنے لگے گی، لیکن یہ تب ہو پائے گا جب ہم اس راستے پر چلیں کہ جس راستے پر چلنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ یہ دل میں پکا ارادہ، یہ دل میں پختہ ارادہ، اللہ اکبر۔ لیکن اصل میں یہ راستہ بڑا ہی مشکل ہے، آسان نہیں ہے، آپ اکیلے طے نہیں کر سکتے۔ کسی بندے نے بھی آج تک نیکی کا راستہ اکیلے طے نہیں کیا، اکیلے کوئی چل ہی نہیں سکتا اس مشکل راستے پر۔ ہاں آسان راستہ ہو، خوبصورت راستہ ہو، چاروں طرف بہاریں ہو، پھر بندہ اکیلا بھی چلا جائے، ممکن ہے چل جائے، تھوڑی دور چول کر ہو سکتا ہے اکتا جائے، لیکن تھوڑی دیر تو چلے گا۔ لیکن راستہ بھی مشکل ہو، کٹھن ہو، کانٹوں سے بھرا راستہ ہو اور آدمی تنہا اس کو پورا کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں چل سکتے، آپ جب چلیں گے اس راستے پر تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے، بہت پریشانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ بات بڑی آسان ہے، جملہ بڑا پیارا ہے، اس جملے کو ہر بندے کا دل چاہتا ہے بولنے کو کہ حضور ہمیں آپ سے پیار ہے، حضور ہمیں آپ سے محبت ہے۔ وہ بھی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ لے تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے مجھ سے محبت ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو ہم سے محبت کرتا ہے پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں اس کی طرف ایسے آتی ہیں جیسے سیلاب کا پانی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں تو سچ بولنا کو آسان ہے؟ انہوں نے کہا سچ کہواں تے پانبڑ مچدا ہے، سچ کہواں تے پانبڑ مچدا ہے، چپ رواں تے کچھ نہ بچدا ہے، دل دواں گلاں تو ڈردا ہے۔ کیا کریں؟ سچ بولنا کچھ آسان ہے؟ ایمانداری کے راستے پر چلنا کچھ آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے چھپتے ہوئے، سچ کو چھپاتے ہوئے، جھوٹ کو بولتے ہوئے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں۔ کیا کریں؟ زندگی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہو جائے، سب بدل جائے، اور خاص طور پر بندہ کاروبار کر رہا ہو اور پھر وہ کہے کہ میں سچ بولوں گا، بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ اکیلے نہیں بول سکتے، آپ کو کسی کا ساتھ چاہیے، ساتھ کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں کیا ہے جو میں نے شروع کے اندر پڑھی تھی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کو مدد چاہیے، آپ کو سپورٹ چاہیے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے کسی اور ساتھی کی نہیں ضرورت، اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے پھر وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ لوگ ناکام ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ سارے کے سارے تھک ہار کے بیٹھ جائیں، لیکن جب انسان کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے تو تب انسان کسی بھی جگہ پر ناکام نہیں رہتا، تب گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہے۔ اینما کنتم وہو معکم، تم جہاں بھی چلے جاؤ گے تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضور کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے نا، تو ہجرت کے دوران میں وہ غار ثور کے اندر گئے، تو غار ثور میں حضور اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے یہ دونوں بیٹھے تھے، تو وہ کفار پیچھے سے تلاش کرتے کرتے وہ وہاں پر آ پہنچے۔ اب وہ غار میں ہیں اور وہ غار سے اوپر، فرمایا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں نا، اپنے نیچے دیکھ لیں تو نیچے نہیں دیکھیں گے، ہم کو دیکھ لیں گے۔ ابو بکر پریشان ہے، تھوڑے سے متفکر ہوئے، فکر مند ہوئے کہ یا رسول اللہ بنے گا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، تیرا ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیرا ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو، ان دو کے بارے میں تیرا خیال ہے؟ کہتے کہ جب یہ جملہ سنا تو سارا خوف ختم ہو گیا۔ اب گھبراہٹ کیسی، اب خوف کیسا، اب غم کیسا؟ وہ جو کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر سارے غم ختم، پھر سارے خوف ختم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا رب کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اب ڈرنے یہاں پر آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے، اگر کسی کو ایم این اے کا ساتھ ہو نا، جس کو پتا ہو کہ ایم این اے ہمارے ساتھ ہے، تگڑا ہو جاتا ہے۔ جس کو پتا چل جائے بھی وزیر ہمارے ساتھ ہے، تگڑا ہو جائے گا۔ جس کو پتا ہو جی علاقے کا ایس ایچ او ہمارے ساتھ ہے، قدر دیکھی جائے گی، ایس ایچ او ہمارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ فرمایا واللہ معکم، اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ تمہارے ساتھ تو پھر گھبراہٹ کیسی، پھر خوف کیسا، پھر غم کیسا؟ وہ اللہ کا ساتھ چاہیے۔ پھر اب کانٹوں پر بھی چلیں گے تو پتہ نہیں چلنے والا، ایسا نہیں ہے کہ کانٹے نہیں ہوں گے، اس راستے پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، میں نے دیکھا ہے، لیکن کانٹے کانٹے لگتے نہیں ہیں۔ جب انسان اللہ کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے تب کانٹے کانٹے لگتے نہیں، تب وہ تلوار پر بھی چلے گا تو چلے گا، تلوار پر چلنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی محبت ہو تو سارے دکھ سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی محبت تو بڑی عظیم چیز ہے، اللہ کا ساتھ تو بڑا ساتھ ہے۔ یہاں پر وہ لڑکی لڑکے کو اگر آپس میں محبت ہو جاتی ہے نا، حالانکہ میں اس کو محبت نہیں سمجھتا، میں اس کو شہوت کہتا ہوں، حالانکہ وہ محبت نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے لڑکی اپنے ماں باپ کو کیا کر دیتی ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، وہ ہنستے بستے گھر کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے باپ کی وہ ساری آسائشیں چھوڑ دیتی ہے، صرف ایک لڑکے کی محبت میں۔ اس کو وہ سارے دکھ نہیں لگتے، پھر وہ سارے دکھ بھول جاتی ہے، ساری پریشانیاں غائب، اس کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے اپنے محبوب کے، کیونکہ وہ جس سے محبت کر رہی ہوتی ہے اس کو وہی دکھائی دیتا ہے، باقی سب غائب ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں۔ اور جو محبت نہیں ہے اگر اس کا یہ حال ہو تو جو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو تب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام پر جو پریشانیاں آتی ہیں نا، آج ہم سنتے ہیں، جب سناتے ہیں نا لوگ، تو لوگ کہتے ہیں واہ بھائی کیا بات ہے، انہوں نے کیسے برداشت کر، یقین کریں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت انسان کے دل میں بس جاتی ہے تب یہ دکھ نہیں لگتے، تب غم نہیں لگتا، تب کانٹے کانٹے نہیں لگتے، تب تلوار کی دھار بھی دھار نہیں لگتی، تب انسان کی زندگی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے کس کا ساتھ چاہیے؟ اللہ کا، ورنہ نہیں چلیں گے، 2 قدم چلیں گے واپس۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا 2 قدم چلے پھر واپس، بس تھک گئے۔ محبت کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، 2 قدم چلیں گے تھکیں گے، پھر وہی کہیں گے جو سارے لوگ، او جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جی وہ تو صحابہ کرام تھے، ہم صحابہ کرام تو نہیں نہ بن سکتے، ہم ان کی طرح تو نہیں نہ ہو سکتے۔ لو جی ٹھوس، بات ختم۔ اب وہ کہیں ہم کہیں، ان کی منزل اور ہماری منزل اور، ان کا راستہ اور ہمارا راستہ اور، ہاں نعرے لگا دیں گے، صحابہ شان صحابہ زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، شان اولیاء زندہ باد، نعرے لگائیں گے اور گھر میں بس ختم۔ اس راستے پر تو چلنا ہے، نعرے لگانے کی کیا بات ہے؟ ان کو ہمارے نعروں کی کیا ضرورت ہے؟
ان کے شان، ان کا مقام اللہ نے بلند کر دیا ہے، اس کو کوئی نہ نیچا کر سکتا ہے اور نہ کسی کے نیچا کیے ان کی شان نیچی ہو سکتی ہے۔ وہ عظیم لوگ تھے، چلے گئے، ایسے آئے گا۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ مدد لو، استعینوا، تم مدد حاصل کرو، تم کمزور ہو، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کو تو پیدا ہی بڑا کمزور کیا گیا ہے، بڑا کمزور ہے، اس سے کمزور کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس سے جانور زیادہ تگڑے ہیں، جانور اس سے زیادہ طاقتور ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، انسان بڑا ہی کمزور ہے، لیکن اس کی ساری کمزوریاں ختم ہو جائیں گی اگر اس کو اس کے رب کا ساتھ کیا ہو جائے، ساتھ نصیب ہو جائے۔ اس کا ساتھ چاہیے، جب اس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، جب وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو، پھر کوئی ڈر نہیں ہے، پھر کچھ فکر نہیں، پھر اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے کام لو اور مدد کس سے لو؟ نماز سے لو۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، وہ یہ جان لے کہ سچ بولنا اس کے لیے آسان ہونے لگے گا، وہ یہ سمجھ لے کہ اب مصیبتوں پر صبر کرنا بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ لوگوں کو بعض وقت کہا جاتا ہے جی آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، لیکن وہ صبر نہیں کر پاتے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، وہ روتے، وہ کہتے دور کرو، ہم صبر نہیں کر سکتے، کہنے سے بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا ساتھ جو نہیں ہے۔ جب اللہ کا ساتھ ہو جائے پھر صبر بھی آ جائے گا، جب اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے پھر کوئی پریشانی نہیں۔ آج آپ وہ جو واقعہ ہم صحابہ کے سنتے ہیں نا، تو آج حیران ہوتے ہیں یار وہ یہ کیسے کر لیتے تھے، اتنا صبر کہاں سے آ گیا، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا۔ یہ حوصلہ تب آتا ہے، یہ صبر تب آتا ہے جب انسان کا رابطہ کس کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کا سب سے پہلا اور واحد ذریعہ نماز ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے نا، وہ ان کا بیٹا بیمار تھا۔ یہ واقعہ سچا نہیں لگتا، یہ واقعہ سچا نہیں لگتا، ایک کہانی لگتی ہے، بناوٹی کہانی کسی نے بنا دی، لگتا ایسے ہے کیونکہ ہم دیکھتے نہیں، چاروں طرف ایسا نظر نہیں آتا، کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، کہنے کے تو وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، اس لیے لگتا ہے ایسے جیسے بناوٹی سا ہے۔ کہتے وہ صحابی جو تھے، وہ ان کا بیٹا بیمار تھا، تو وہ کہیں باہر گئے سفر پر، جب سفر سے تھکے ماندے رات کو گھر لوٹے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے، بچے کا حال کیسا ہے۔ بیوی کہنے لگی اب اس کو آرام ہے، اب آرام سے ہے۔ خود تیار ہوئی، سنگھار کیا، رات کو دونوں میاں بیوی سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد بیوی خاوند سے کہتی ہے کہ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں۔ اس نے کہا ہاں پوچھو۔ کہنے لگی اگر آپ کے پاس کوئی بندہ امانت رکھوائے اور اس کے بعد وہ امانت لینے کے لیے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں گا اور خوشی خوشی اس کی امانت اس کو واپس لوٹا دوں گا۔ بیوی کہنے لگی آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ رات کو اس امانت کو واپس لے کے آیا۔ کہنے لگا اور تو نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ اب تو مجھ کو بتا رہی ہے، رات ساری گزر گئی، میرا بیٹا فوت ہو گیا اور تو مجھے بتا نہیں رہی۔ اس سے زیادہ صبر کہیں پر ہو سکتا ہے؟ یہ عورت ہے، اپنے خاوند کو سمجھا رہی ہے کہ رات کو تھکا ماندہ آیا ہے تو کہیں پریشان نہ ہو جائے، پہلے ہی پریشان ہے، آتے ہی پریشانی کی خبر سناؤں گی تو نہ جانے کیا ہوگا، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اتنا صبر کہاں سے آ سکتا ہے؟ فرمایا جب تمہارا رابطہ کس کے ساتھ ہو جائے، تمہارے رب کے ساتھ ہو جائے، سارے صبر وہ عطا کرنے والا ہے، وہ صبر عطا وہ ڈال دے گا۔ صحابہ کرام تو دعا کرتے تھے، اور پہلے لوگ جو مومنین تھے وہ بھی دعا کرتے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم صبر نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما دے۔ وہی دیتا ہے، اس کے ساتھ کے بنا یہ سفر مشکل ہے۔ یہاں پر دنیا میں اگر پھول ہوں گے تو کانٹے بھی ہوں گے، لیکن مشکل ہو جائے گا جینا اگر آپ کو آپ کے رب کا ساتھ نصیب نہ ہو جائے۔ وہ صبر آتا ہی تب ہے
جب انسان کا رابطہ رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور رب کے ساتھ رابطے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ روز محشر کو جو سب سے پہلے سوال ہوگا نا، وہ کس چیز کا ہوگا جی؟ نماز کا ہوگا۔ باقی ساری باتیں تو بعد میں بھی اسی لیے پہلے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر عمل میں آپ نے کچھ کرنا ہے تو نماز کرنی ہے، باقی بعد میں بڑے بڑے عمل ہوں گے، بڑے عظیم عمل ہوں گے، لیکن نماز سے بڑا کوئی نہیں۔ فرمایا بنی علیہ السلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان کا دعویٰ کر لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ فرمایا اقرار تو تم نے کر لیا ہے، اب کام جو شروع کرنا ہے نا، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ نماز پڑھنا۔ باقی بات روزے کب آتے ہیں جی؟ سال کے بعد آئیں گے، پھر دیکھی جائے گی۔ زکوٰۃ تو سب پر فرض ہوتی کوئی نہیں، اور حج بھی سب پر فرض نہیں ہوتا۔ سب پر اگر کوئی چیز لازم ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز۔ یوں سمجھ لیں کہ مسلمان ہوتے وقت اگر کوئی سب سے بڑا اور اہم عمل رہ جاتا ہے ان 5 چیزوں میں سے، وہ صرف نماز ہے۔ فرمایا روزے قیامت کو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو بندہ نماز میں کامیاب ہو گیا، یہ لفظ ذرا غور سے سننے، جو بندہ نماز میں کامیاب ہو گیا تو باقی معاملات میں بھی کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز میں فیل ہو گیا نا، باقی میں بھی فیل۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بندہ 5 وقت کی نماز ٹھیک طریقے سے نہیں نہ پڑھ سکتا، وہ یہ دماغ سے نکال دے کہ اس کے گھر کے معاملے درست ہو جائیں گے، نکال دے، جتنے مرضی وظیفے کر لے، جتنے مرضی دم کروا لے، جتنے مرضی جن نکلوا لے اپنے گھر سے۔ کئی لوگ نکلواتے ہیں جن گھر سے، جادو نکلواتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ چڑیلے گھروں سے نکلواتے ہیں۔ ہمارے گھر میں سکون نہیں آ رہا، سکون کہاں سے آئے؟ 5 وقت کی نماز جو بندہ نہیں پڑھ سکتا، وہ زندگی میں کامیابی کا تصور نکال لے۔ قد افلح المؤمنون، لوگوں یاد رکھو مومنین میں سے کامیاب ہونے والے وہ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے۔ قد افلح، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو نماز کا حساب سب سے پہلے ہونا، تو یہ اس کو آپ آخرت پہ نہ لے کے جائیں، میں اس کو دنیا میں فٹ کرتا ہوں۔ آپ کا کاروبار تب ٹھیک ہو سکتا ہے جب آپ کی کیا ٹھیک ہو جائے؟ نماز ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے گھر کے معاملے ٹھیک ہو سکتے ہیں جب آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے رشتہ داروں سے تعلق ٹھیک ہو سکتے ہیں جب آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ جب یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ باقی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طاقت اور ہمت آپ کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ نماز سب سے ضروری چیز ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی، یہ سب کو پتہ یہ باتیں، جب آپ کو معراج ہوئی تھی تو معراج کی رات اللہ کی طرف سے جو تحفہ دیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ نماز تھا۔ یہ پابندی نہیں دی گئی، یہ پابندی نکال دے ذہن سے کہ نماز کوئی پابندی ہے۔ نماز پابندی نہیں ہے، نماز تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میرا یہ بندے جو ہیں یہ بغیر نماز کے کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے، میرے یہ جو بندے ہیں یہ نماز کی پابندی کے بغیر خوشکن زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر آپ کو کوئی سہارا نہیں لینا پڑے گا اپنی زندگی میں سکھ لانے کے لیے، نہ چرس کا سہارا لینا پڑے گا، نہ سگریٹ کا سہارا لینا پڑے گا، نہ ٹی وی کا سہارا لینا پڑے گا، نہ افیون کا سہارا لینا پڑے گا، نہ فلموں کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ سارے سہارے ہیں، دکھ کو بلانے کے بہانے ہیں، یہ سارے بہانے ختم ہو جائیں گے، خود بخود ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے بہانے، جب انسان کی زندگی میں نماز آ جائے، کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ نماز انسان کو رب سے جوڑتی ہے، نماز انسان کا رب کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، اور جب یہ تعلق پیدا ہو جائے حقیقی معنی میں تو زندگی بدلنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔